دوستو، ہماری اس دنیا میں ایک ایسا علاقہ بھی موجود ہے کہ جو اتہاسک طور پر تو ویسے تو ہمیشہ ہی مسلم سلطنتوں کے نقشے میں شامل رہا، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی مسلمان اس علاقے پر قبضہ نہ کر سکے۔ نہ صرف اتہاس میں بلکہ آج بھی یہ پورا کا پورا علاقہ دنیا کے سب سے طاقتور مسلم دیشوں میں سے ایک دیش یعنی مصر کے انڈر میں آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی اس پورے علاقے کو پوری طرح سے آزاد مانا جاتا ہے۔ نہ صرف آزاد بلکہ چاہ کر بھی مصر اس پورے علاقے پر اپنی حکومت نہیں چلا پاتا ہے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ بھی ہے کہ آخر اس علاقے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے مسلم دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں کبھی بھی اس علاقے پر قبضہ نہ کر سکیں۔ نہ صرف اتہاس میں بلکہ آج بھی پوری مسلم دنیا چاہ کر بھی اس علاقے پر قبضہ نہیں کر پائی ہے، اور نہ ہی کبھی مسلم دنیا اس علاقے پر قبضہ کر سکتی ہے۔ دوستو، یہ علاقہ کوئی اور علاقہ نہیں بلکہ مصر کے صحرائے سینا میں موجود ایک چھوٹا سا علاقہ ہے۔ مصر کے اس مشہور اور اتہاسک ریگستان میں بہت سارے اونچے اونچے پہاڑ موجود ہیں، اور انہی پہاڑوں کے بیچ میں ایک اونچا سا پہاڑ بھی موجود ہے جس پہاڑ کی اونچائی لگ بھگ 7500 فٹ بتائی جاتی ہے، اور یہی وہ پہاڑ ہے کہ جس کو پوری دنیا میں کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے کوہ طور کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ یہ وہی مشہور پہاڑ ہے کہ جس کو یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلم دھرم میں بھی بہت زیادہ پوتر مانا جاتا ہے، کیونکہ دوستو یہی وہ مشہور پہاڑ ہے کہ جہاں پر آج سے لگ بھگ 3300 یا 3400 سال پہلے اللہ کے پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا، یعنی اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے بات کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی اور یہودیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی کتاب میں بھی اس پہاڑ کا ذکر موجود ہے، اور آج بھی ان تینوں ہی ابراہیمی دھرموں کو فالو کرنے والے لوگ اس پہاڑ کو بہت زیادہ مقدس مانتے ہیں۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے اس پہاڑ پر بات کرنے کے لگ بھگ 1000 سال بعد یہودی دھرم کے لوگوں نے اس جگہ پر ایک عبادت گاہ بنا دی تھی۔ یہ عبادت گاہ اس جھاڑی کے بالکل پاس ہی میں بنائی گئی تھی کہ جس جھاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس رات میں روشنی نظر آئی تھی کہ جس رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی تھی، یعنی اس رات میں اسی خاص جھاڑی پر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روشنی نظر آئی تھی۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی یہ ہری بھری جھاڑی بالکل ویسے ہی موجود ہے جیسے کسی دور میں ہوا کرتی تھی۔ دنیا بھر کے بہت سارے ویگیانکوں نے وقت وقت پر اس جھاڑی کی ٹہنیوں کو توڑ کر اسے دوسری جگہ اگانے کی بھی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ ہی ناکامیاب رہے۔ آخرکار بہت ساری کوششیں کرنے کے باوجود ان لوگوں نے اس کی ایک ٹہنی کو توڑ کر پیڑ سے بس تھوڑی ہی دور پر گاڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ پیڑ بڑھنے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن وہ دکھنے میں ہر طرح سے اس پرانے پیڑ سے بالکل الگ تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئی کہ یہ پیڑ کوئی عام پیڑ نہیں بلکہ ایک ایسا عجیب اور خفیہ پیڑ ہے کہ جو اپنے اندر ہزاروں رازوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ دوستو، آج بھی مصر میں نہ صرف ہزاروں سال پرانی یہ ہری بھری جھاڑی موجود ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ جوتے بھی موجود ہیں کہ جن کو اتارنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے اس جھاڑی کے قریب آئے تھے۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد عیسائی دھرم بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہماری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ 365 عیسوی میں رومن ایمپائر کے عیسائی بادشاہ نے اس جگہ پر ایک چرچ بھی بنوا دیا تھا جہاں پر لوگ دور دور سے آ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 6 صدی عیسوی میں یعنی لگ بھگ صرف اور صرف 200 سال کے بعد ہی عیسائیوں کی طرف سے یہاں پر ایک خانقاہ بھی بنوا دی گئی تھی، جس خانقاہ میں دور دور سے لوگ آ کر رکا کرتے تھے، اور آج بھی یہ خانقاہ اسی جگہ پر موجود ہے۔ اس خانقاہ میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک پرانی لائبریری بھی موجود ہے، جس لائبریری میں بہت ساری پرانی کتابوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے دستاویز بھی موجود ہیں۔
لیکن لائبریری میں موجود ان ساری چیزوں میں سے سب سے خاص چیز وہ خط ہے کہ جس کو اسلام کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، اور اس خط کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ خط اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خانقاہ میں رہنے والے عیسائیوں کو دیا تھا۔ دوستو، ہوا یہ کہ ایک بار اس خانقاہ کے پورے سسٹم کو چلانے والے کچھ عیسائی لوگ اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ جب مسلمان اور بھی زیادہ طاقتور ہو جائیں گے تو وہ نہ صرف ہم لوگوں کو قتل کر دیں گے بلکہ ہمارے اس پورے علاقے پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ ان لوگوں کی یہ پریشانی سننے کے بعد پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ جواب دیا کہ میں تم لوگوں کو ضمانت دیتا ہوں کہ تم میرے اور میری امت کے ہاتھ سے محفوظ رہو گے۔ یہ سن کر ان عیسائی لوگوں نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ آپ ہم کو یہ بات ایک ایگریمنٹ کے طور پر لکھ کر دے دیں تاکہ ہم آگے کے دور میں بھی اپنی حفاظت کر سکیں۔ اسی لیے اسلام کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایک ایگریمنٹ لکھ کر دے دیا تھا جس میں ان عیسائی لوگوں کو نہ صرف جان و مال کی امان دی گئی تھی بلکہ ہمیشہ کے لیے ان کو آزادی کے ساتھ جینے کا حق بھی دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سارے عیسائی لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے اور وہ اپنا ایگریمنٹ لے کر اپنے اس خانقاہ میں واپس آ گئے تھے۔ تب سے لے کر آج تک وہ ایگریمنٹ اس خانقاہ میں موجود ہے۔ حالانکہ دوستو، ہم سبھی لوگ یہ بات تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اتہاس میں وقت وقت پر مصر میں مسلم حکومتیں بدلتی رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کسی بھی مسلم سلطنت نے اس ایگریمنٹ کی وجہ سے اس خانقاہ پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ ہر مسلم سلطنت کے حکمران نے اس چرچ اور خانقاہ کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھا تھا اور اس ایگریمنٹ کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو بھی اس بات کی نصیحت کیا کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ اس علاقے کی حفاظت کریں۔ یہاں تک کہ سلطنت عثمانیہ جیسی طاقتور سلطنت نے بھی اس علاقے کو اپنے انڈر میں نہیں لیا تھا۔ 16ویں صدی میں جب سلطان سلیم نے مصر کے پورے علاقے کو فتح کیا تھا تو انہوں نے بھی مصر کے اس خاص علاقے کو آزاد چھوڑ دیا تھا، بلکہ وہ تو خود پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ایگریمنٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اس چرچ میں بھی پہنچ گئے تھے۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہر سال مصر کا گورنر اس ایگریمنٹ کی تصدیق کرنے کے لیے باقاعدہ ایک سرکاری خط جاری کیا کرتا تھا، اور وہ سارے کے سارے خط آج بھی اس چرچ کی لائبریری میں موجود ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔